رمضان المبارک کا استقبال ہم اور آپ کیسے کریں؟ کیا رمضان آ رہا ہے غلط ویڈیوز دیکھنے کے لیے؟ کیا رمضان آ رہا ہے غلط چیٹنگ کرنے کے لیے؟ کیا رمضان آ رہا ہے غیبت کرنے کے لیے؟ کیا رمضان آ رہا ہے سٹہ بازی کرنے کے لیے؟ کیا رمضان آ رہا ہے جھوٹ بولنے کے لیے؟ کیا رمضان آ رہا ہے چغل خوری کرنے کے لیے؟ کیا رمضان آ رہا ہے ناجائز کمانے کے لیے؟ کیا رمضان آ رہا ہے نمازیں چھوڑنے کے لیے؟ کیا رمضان آ رہا ہے روزہ چھوڑنے کے لیے؟ کیا رمضان آ رہا ہے تراویح چھوڑنے کے لیے؟ کیا رمضان آ رہا ہے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے کے لیے؟ نہیں، رمضان اس لیے نہیں آ رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، رمضان آ رہا ہے روزہ رکھنے کے لیے، رمضان آ رہا ہے نیکیوں میں تنافس کرنے کے لیے، رمضان آ رہا ہے شب بیداری کرنے کے لیے، رمضان آ رہا ہے تہجد کا اہتمام کرنے کے لیے، رمضان آ رہا ہے نفل کا اہتمام کرنے کے لیے، رمضان آ رہا ہے خیر خواہی کرنے کے لیے، رمضان آ رہا ہے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، رمضان آ رہا ہے قیام اللیل کرنے کے لیے، رمضان آ رہا ہے تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے۔ رمضان اس لیے آ رہا ہے، رمضان میں برکت طلب کی جائے، برکتیں حاصل کی جائے، مغفرت طلب کی جائے، اپنے گناہوں پر رویا جائے، اپنے گناہوں پر شرمسار ہویا جائے، اور اللہ میاں سے یہ کہا جائے کہ اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں قصوروار ہوں، مگر تیرے در کا بھکاری ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم نے اور مہینوں میں نمازیں چھوڑی، اور مہینوں میں ہم نے جھوٹ بولے، اور مہینوں میں ہم نے غیبتیں کی، اور مہینوں کے اندر ہم نے چغل خوری کی، مگر یہ رمضان تیرا بابرکت مہینہ، تیرا پوتر مہینہ ہے، اور رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ میاں کی اللہ جل جلالہ آپ کی معافی کر دے گا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ مگر کچھ مسلمان رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھ کر، روزے کی حالت میں، روزے کی پوزیشن میں ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، دغا دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب روزہ ہے۔ آج مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف پیٹ کا بھوکا رہنا یہ روزہ نام ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ صرف پیٹ کا بھوکا روزے کا نام نہیں ہے، آپ پیٹ کے بھوک کے ساتھ ساتھ آپ نفسانی خواہشات سے، تمام منکرات سے، تمام منہیات سے، تمام ممنوعات سے بچنا یہ روزہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں بچتا ہے تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا روزہ درست نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح سالم نہیں ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے یہ بڑا بابرکت کا مہینہ ہے، برکت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر نیکیوں میں جو ہے تفاضل کیا جائے، نیکیوں میں تنافس کیا جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ تراویح کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے مستحبات کا خیال کریں۔ اس لیے رمضان آیا ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان گزر جاتی ہے، رمضان چلے جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ اس مغفرت سے اور اس برکت سے اور اس جیسے پرعظیم مہینے اور بابرکت والے مہینے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں آج ہی سے تیار ہونے کی ضرورت ہے، ابھی سے اسی مہینہ سے تیار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اہل ایمان ہیں۔ جب اذانیں ہوگی رمضان کے اندر، جب اذانیں ہوگی تو ہم فوراً دکان بند کریں گے، فوراً تجارت کو ختم کریں گے، فوراً اپنے دکان پر تالا لگائیں گے اور مسجدوں کے اندر آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، نفل کا اہتمام کریں گے، سنت پڑھیں گے اور مستحبات کا خیال رکھیں گے۔ کم سے کم رمضان میں یہ کام ہر مسلمان کرے۔ اور دن میں تو مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے، مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے چلیے، مگر وہ نماز نہیں پڑھتے، کوتاہی سے کام کرتے ہیں، غفلت سے کام کرتے ہیں۔ مگر یہ مہینہ جو آ رہا ہے غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس میں مالداروں کو جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ غریبوں کا خوب خیال رکھے۔ غمخواری کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں غریب، فقراء، مساکین اور لاچار لوگوں، بے کس لوگوں کا خوب اہتمام کرے، کہ اس کی افطار کا انتظام کرا دے، اس کے سحر کا انتظام کرا دے، اس کے کھانے کا انتظام کرا دے۔ یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے۔